خوش آمدید۔ آج ہم مل کر ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمارے تصور سے کہیں آگے ہے۔ یہ سفر ہے جنت کا، جیسا کہ اسلامی ذرائع میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ابدی ٹھکانہ آخر ہے کیسا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں موت کا وجود ہی نہیں اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر غم بس ایک بھولی بسری یاد بن جاتا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز ہوتا ہے دہلیز سے، جہاں ابدیت کا وعدہ پورا ہونے کا منتظر ہے۔ اچھا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑا خاص مرحلہ آتا ہے۔ ہر روح ایک خاص نہر پر پہنچتی ہے۔ یہاں ایک پاکیزہ غسل ہوتا ہے جو روح اور جسم سے دنیا کی تمام کمزوریاں اور ناپاکیاں دھو دیتا ہے اور انسان کو ایک نئے، بالکل کامل وجود میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ ہر جنتی ہمیشہ کے لیے 33 سال کی بہترین عمر میں رہے گا، اور وہاں ہر شخص کی صورت حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، مطلب ایک ایسا کامل حسن جس میں کوئی خامی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ اور اس پاکیزگی کے بعد اب وقت آتا ہے اس عظیم الشان داخلے کا، یعنی جنت کے 8 دروازے۔ جی ہاں، پورے 8 دروازے، اور ہر دروازہ ایک خاص اعزاز کی علامت ہے۔ دیکھیں، ہر دروازہ کسی خاص نیکی کی پہچان ہے۔ باب الصلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے، باب الریان روزہ داروں کے لیے، باب الصدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر نیکی کی قدر ہے اور اس کا اجر بھی مخصوص اور عظیم ہے۔ تو جب ان دروازوں سے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایک بالکل ہی نئی حقیقت کا سامنا ہوتا ہے، جہاں نظارے اور احساسات سب کچھ نئے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بڑا دلچسپ ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں بیماری ہے، درد ہے، لیکن جنت میں کامل صحت۔ دنیا میں بڑھاپا اور زوال ہے، وہاں ابدی جوانی ہے۔ ہر منفی جذبہ جیسے غم، حسد یا غصہ وہاں سے بالکل نکال دیا گیا ہے۔ وہاں صرف اور صرف خالص خوشی اور ذہنی سکون ہے۔ اور وہاں کا ماحول، ارے واہ، وہ تو حواس کو بالکل مسحور کر دیتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل، زمین مشک کی خوشبو سے مہک رہی ہے، وہاں خالص پانی، دودھ، شہد اور ایک خاص شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کھانا پینا بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، نیند کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں ہر ایک لمحہ جینے کے لیے ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور، سب سے امیر بادشاہ کی سلطنت کا تصور کریں۔ اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کی ساری شان و شوکت۔ کر لیا تصور؟ اب اس سب کو 10 سے ضرب دے دیں۔ جی ہاں، 10 گنا زیادہ۔ اور جانتے ہیں یہ کس کا انعام ہے؟ یہ اس شخص کا انعام ہے جسے جنت میں سب سے نچلا درجہ ملے گا۔ اس سے آپ جنت کی وسعت اور اللہ کی عطا کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جنت صرف ان نعمتوں اور محلات کا نام نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو ہے، اور وہ ہے ملاقاتوں اور ابدی رشتوں کا۔ وہ تمام رشتے جو دنیا میں بچھڑ گئے تھے، وہ ایک بار پھر جڑ جائیں گے۔ خاندان دوبارہ اکٹھے ہوں گے اپنے سب سے خوبصورت اور کامل روپ میں۔ والدین، شریک حیات، بچے، سب سے ملاقات ہوگی، اور ان کے درمیان محبت وقت کے ساتھ صرف اور صرف بڑھے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جو ابدیت پر، یعنی ہمیشہ کی زندگی پر ایک حتمی مہر لگا دے گا۔ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم والوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر یہ اعلان ہوگا، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت اب کبھی نہیں آئے گی۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ زندگی ابدی ہے، لیکن جنت خود ایک جیسی نہیں، اس کے کئی درجات ہیں، نعمتوں کے بھی کئی مدارج ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ درجات آخر طے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے دنیاوی اعمال میں چھپا ہے۔ تو دیکھیں، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، روزانہ 12 رکعت نوافل پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ ہے، یا سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھنے پر بھی ایک محل ملتا ہے۔ اسی طرح یتیم کی پرورش کرنا اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، یہ سب درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور ان تمام درجات میں جو سب سے اونچا،
سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ یہ اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے واقع ہے اور جنت کی تمام نہریں اسی سے پھوٹتی ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا حتمی ہدف ہے۔ تو اب تک ہم نے محلوں، نہروں اور رشتوں کی بات کی، لیکن اب ہم اس سفر کے بالکل عروج پر پہنچتے ہیں، ایک ایسی نعمت جو ان سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا انعام۔ اور وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ ناقابل تصور انعام اسی دیدار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس ایک لمحے میں جنتی جنت کی باقی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ بس یہی اس تجربے کی عظمت ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی، ایک اچھا عمل، دراصل کس قدر عظیم سفر کا آغاز بن سکتا ہے۔